یا تضاد ان کے شکریہ کرنے میں ہے یا ان کے اس بیان میں ہے کہ مالی مشکلات ہیں. اگر کوئی وائٹ پیپر وہ نکالتے کہ مالی بحران کس چیز سے ہوا, اگر شال بانٹنے سے ہوا ہے جو انہوں نے دلی جا کے جتنے شال دیے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, ورنہ یہ تو خود روز شکریہ کرتے ہیں فائنانس منسٹر کا, ہندوستان کی وزیر اعظم صاحب کا, کہ آپ لوگ ہمیں دل کھول کے فائنینشیل اسسٹنس کرتے ہو, تو پھر کس بات کا مالی بحران. الطاف صاحب, عمر عبداللہ نے کہا کہ جنتر منتر پہ جو مجوزہ دورہ ہوگا, احتجاج ہوگا, اس میں بی جے پی کے بغیر جتنے بھی سیاسی جماعت ہیں ان کو مدعو کیا جائے گا, دعوت دی جائے گی. کیا اپنی پارٹی اس میں جائے گی؟ دیکھیے میں بتاؤں گا, سیاسی مسئلے سیاسی مشاورت سے ہوتے ہیں. آپ گھر میں فیصلہ کریں گے اور پھر کہیں گے کہ وہ شاید فیصلہ ان کے زر خرید یا ان کے جو مزدور اس جماعت میں بیٹھے ہیں, اگر مشورے سے ہوا ہوتا تو کیوں نہیں, کیونکہ جموں کشمیر کے سیاسی مسئلے سیاسی مشاورت سے ہی حل ہوں گے. سیاسی مشاورت کے بنا کسی کے ومز اور فینسیز پہ یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. جیسے آپ نے ٹورزم کی بات کی ہے اسپیچ میں بھی, اور عاقب صاحب نے بھی کی ہے, اس طرح لداخ جو سسٹم چل رہا ہے, گاڑیاں باہر سے آ رہی ہیں, تو وہی گاڑیاں یہاں پہ اپنی گاڑیوں کو ایلو کیا جا رہا ہے, تو کیا کشمیر میں یہ بالکل صحیح ڈیمانڈ ہے, بالکل صحیح ڈیمانڈ ہے. میں انڈورس کرتا ہوں, لوکل جتنا بھی وادی میں ٹرانسپورٹ ٹورزم کے لیے درکار ہو وہ ہمارے لوکل اشتانی باشندوں کا ہونا چاہیے, جس طرح سے لداخیوں نے کیا ہے. اگر وہ غیر قانونی ہے تو یہاں پر بھی وہی قانون اپلائی ہو سکتا ہے, ورنہ تھرو آؤٹ دی کنٹری ہمارے گاڑیوں کو وہاں روکا جاتا ہے. جو ہی پنجاب پہنچتے ہیں پنجاب میں روکا جاتا ہے, پنجاب سے باہر جائیں گے اگر آگرہ جائیں گے وہاں روکا جاتا ہے, کہیں پر بھی روکا جاتا ہے. یہاں پر بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے قانون لایا جائے کہ یہاں ان کی گاڑیاں چلیں گی اور یہی ٹورسٹ کا استقبال بھی کریں گے اور یہی ٹورسٹ کو گھمائیں گے. آؤٹ سورسنگ ایک دھوکہ ہے, نوجوانوں کے ساتھ دھوکہ ہے, ہماری نئی پیڑھی کے ساتھ دھوکہ ہے. یہ ان کا حق کھایا جا رہا ہے جن کو یہ نوکری دینے کی بات کر رہے تھے. جنتر منتر سے وہ کچھ لاتے ہیں, تو میں جموں کشمیر کے واسیوں کو کہوں گا گھر میں کوئی نہیں بیٹھنا, گھر نہ روزو نہ کہیں. اگر تمو طور سٹیٹ ہوڈ انک ساری نیرزو لکھن پور پہ کھالو نکھس انوک یوتام کہاں تے سوچو نا یہ کہ نیشنل امو وونک اپنی پارٹی والن سارن لکن کہ جموں کشمیر کن کیا مانو اگر کھیلس من وونک اگر ژوٗرِ تھوک پتہ بنہ کہین اس لیے تتہ پہ کھالوک نکھس. میں نے سنا آرڈر الماری سے نکالا جاتا ہے, جو وہ آؤٹ سورس کمپنیاں ہیں ان آؤٹ سورس کمپنیوں سے دستخط لیے گئے ہیں اور منسٹر صاحبان الماریوں سے آرڈر نکال رہے ہیں, ڈرائر سے آرڈر نکال رہے ہیں. کس چیز کے عوض کہتے ہیں 2 سائڈ کے ڈرائر ہیں, ایک سائڈ جس کو ملتا ہے اس کو ایک سائڈ سے آنا پڑتا ہے اور دوسرے سائڈ سے آرڈر ملتا ہے. باقی مجھے پتہ نہیں ہے, پریس سے گزارش ہے وہ دیکھے ڈرائر میں اس طرف کیا ہے. نیشنل کانفرنس کی فطرت میں ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ کہاں ہونے دیں گے, لیکن ہم مجبور کریں گے. ان کی فطرت میں یہ کینسا آج تک اس گھر آسن. باہر سے جو لوگ آتے ہیں یہاں کانفرنسیں کرنے کے لیے اور یہاں سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کو بات کرنی چاہیے, وہ کلکتہ میں کیوں نہیں کرتے ہیں, وہ دلی میں کیوں نہیں کرتے ہیں, وہ کیوں, یہ کیا ضروری ہے کہ جموں کا یا سنس نوجوانس یاد پاؤن کہ نہ وات کہیں لائے, یا سنس نوجوانس امن کی کون مخالفت کرے گا. کوئی دنیا میں ہے امن کی مخالفت وہی کرے گا جو اسرائیل میں بیٹھا ہوگا. امن کی مخالفت جموں کشمیر میں کبھی کسی نے نہیں کی, لیکن مجھے بتاؤ ان لوگوں کو یہ کانفرنس دلی میں کیوں نہیں کرتے ہیں. اور جناب یہ تو وعدہ نیشنل کانفرنس کا تھا, تو ہم تو کہتے ہیں پورا ڈونگ تھا, جو ان کا مینیفیسٹو تھا ڈونگ سے بھرا ہوا تھا. کوئی یہ ہماری پارٹی نے شروع سے اٹھایا ہے یہ مسئلہ, مجھے یاد ہے ہم 2023 سے لگاتار یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں. 1 سال کے لیے ہم چپ بیٹھے تھے کہ نئی سرکار آئی ہے, شاید ان کے ایم ایل اے میں کوئی غیرت ہوگی, کیوں ان کے علاقوں میں بھی لوگوں کے ساتھ یہ مشکلات ہیں, لیکن غیرت کی نام چیز ہی نہیں ہے. وہ 2 سال سے لگے ہوئے ہیں اس دوڑ میں کہ ہمیں منسٹر بنائیں گے. سبھی انہوں نے وہ دکھا رکھا ہے نا, وہ انار دکھا رکھا ہے,
बीमारों को कि अनार आपको ही मिलेगा, अब किसको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मुझे आपके साथ आज एक और बात करनी है। यहाँ शादियों का सीजन है, गोश्त नायाब है और उसका गैर कानूनी तौर पे 20-25 हज़ार रुपये वहाँ टोल, टस से मस नहीं हो रही है सरकार, टस से मस नहीं हो रही है सरकार। और अब कहते हैं हम नॉर्थ जोन काउंसिल में उठाएंगे। क्या जिसकी शादी फिक्स हुई है वो इंतजार करेगा जब तक उमर अब्दुल्ला साहब को नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो? क्या उमर अब्दुल्ला में जरूरत है उस मीटिंग को कॉल करने की? नहीं है, मैं कहता हूं नहीं है और न करेगा। लेकिन मैं पंजाब के वजीर आला से दरखास्त करता हूं और साथ ही चेतावनी भी देता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर के लिए जो गोश्त वहां से आ रहा है खाली आपका रास्ता इस्तेमाल कर रहा है, अगर आप उनसे टैक्स वसूल कर रहे हैं तो फिर याद रखिए आप सबके ट्रांसपोर्ट यहीं से चलते हैं, अल्ताफ साहब, फिर यहाँ से भी कोई गाड़ी नहीं गुजरेगी। अल्ताफ साहब, कहा जाता है कि कहाँ भागेंगे? पाकिस्तान इनको जगह नहीं देगा, हिंदुस्तान के लायक हैं ये, तो भागेंगे कहाँ? ये उसी जमात के लायक हैं, ये वहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। को लेके फिर से एक गवर्नमेंट के कुछ चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती हैं। किसी को नोटिस निकली इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि नहीं जी, जब तक न किसी ने कोई चीज़ गलत की हो तब तक बुलाने न बुलाने से कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है, रोशनी एक्ट में पैसे लोगों से लिए गए हैं, न पैसे वापस किए गए हैं आज तक। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपया दिए हैं। अगर आपको ज़मीन नहीं देनी है तो वापस पैसे दे दो उनको। मौजूदा सरकार पे एक कमेंट। जिस दिन आपको सरकार मिलेगी उस दिन जरूर कहूँगा। मैं मुबारकबादी देता हूँ, यात्रा आज शुरू हो रही है और अपने जम्मू कश्मीर के वासियों को कहता हूँ दिल खोल के उसका इस्तकबाल करिए, क्योंकि हमारी मेहमान नवाजी हमारा सदियों पुराना विरसा है और हम आज भी वो बरकरार रखे हुए हैं।